مخدوم العلماء شیخ المشائخ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ ما اخذ وله ما اعطا وکل شیء عنده باجل مسمى۔ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو آخری ایام میں بیماری کاٹی، اللہ رب العزت اس بیماری کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے، یوں اچانک ہمیں غمزدہ کر گئے، ان کے لیے ایصال ثواب بنائے، ان کی مغفرت کا سبب بنائے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت کے ادارے مہد الفقیہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی اور دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت پیر صاحب نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے قبر اور آخرت کی فکر کا، اللہ رب العزت اس نظریے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ رب العزت حضرت کو اپنی شان کے مطابق بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضرت کے لیے آپ اِیصال ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اِیصال ثواب کریں۔ اور میرے محترم دوستو، موت العالم و موت العالم، ایک عالم کا فوت ہو جانا گویا کہ پورے عالم کا فوت ہو جانا ہے۔ جب ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ پورا عالم فنا ہو گیا ہے، پورا جہان فنا ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو موجودہ علماء ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک عالم کی فضیلت عام شخص پر، عام عوام پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے علماء کو کتنی فضیلت عطا کی ہے۔ جب یہ علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں اس وقت ان علماء کی قدر آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی زندگی میں ان کی قدر کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک عالم کسی درخت کے نیچے سے گزر جاتا ہے وہ درخت بھی باقی درختوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ آج میرے نیچے سے ایک عالم گزر کے گیا ہے، ایک نبی کا وارث گزر کے گیا ہے، ایک اللہ والا گزر کے گیا ہے۔ اتنا زیادہ وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، باقی درختوں کے اوپر بھی فخر کرتا ہے۔ اتنی زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دوں، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، 1000 عابد اگر رات پوری کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہیں اور وہ ایک عالم پوری رات سویا رہے، اس ایک عالم کا سویا رہنا 1000 عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من 1000 عابد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے والا ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات لوگوں تک پہنچانے والا ہے، لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ عالم لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنے والا ہے، لوگوں کے اعمال ٹھیک کرنے والا ہے، لوگوں کے افعال ٹھیک کرنے والا ہے، لوگوں کے دین کی رہنمائی کرنے والا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ علماء لوگ ہیں۔ لیکن جب یہ علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں اس وقت ہمیں قدر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی زندگی میں قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے رحمت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔
فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک